السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان راشد بن حاضر آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب نیشنل ٹی وی۔ کل جو ہے ایک فتویٰ جاری ہوتا ہے پیر محمد افضل قادری کی جانب سے انجینئر مرزا محمد علی پر جو ہے واجب القتل کا، تو سوشل میڈیا پہ بہت ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ اسی کے متعلق آج ہم پیر صاحب کے پاس موجود آئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جو انجینئر مرزا ہے وہ کیا چیز ہے اور کیا وجہ بنی کہ آپ نے ان پر جو ہے واجب القتل کا جو ہے فتویٰ جاری کر دیا اور گورنمنٹ سے اپیل کیا کہ اس کو فی الفور گرفتار کر کے پھانسی دی جائے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لاہور سے آئے ہیں اس مقصد کے لیے۔ بہت ضروری ہے کہ جو اسلامی میڈیا ہے، جو مسلم ہے میڈیا کے اندر، جو غلامان نبی ہیں وہ اس سلسلے میں کردار ادا کریں۔ یہ مرزا محمد علی جیرمی جو ہے نا، اس کا فتنہ جو ہے نا بہت ہی خطرناک ہے، اور میرے خیال میں اس سے پہلے اتنا خطرناک فتنہ اسلام میں نظر نہیں آیا۔ اس سے پہلے جو فتنے ہوئے وہ جزوی طور پر اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے۔ اس شخص نے پورے کے پورے اسلام پر حملہ کر دیا ہے۔ سب سے پہلے تو صوفیہ اسلام، اولیاء امت، جنہوں نے ہمارے بڑوں کو مسلمان کیا، آج ہم مسلمان ہیں۔ خواجہ اجمیر نے 90 لاکھ سے زیادہ لوگ مسلمان کیے، جن کی اولاد سے آج ہم مسلمان ہیں، ورنہ پتہ نہیں ہندو ہوتے، سکھ ہوتے، آریہ ہوتے۔ خواجہ اجمیر جو ہے نا وہ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض یافتہ ہیں۔ چیلا کٹا مزار پر فیض حاصل کیا اور پھر فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ تو اس شخص نے سب سے پہلے تو حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بے حد توہین کی، حملہ کیا، برا بلا کہا آپ کو اور بھی صوفیہ اسلام کو۔ پھر اس نے تمام سلسلوں کے مسلمہ بزرگ حضرت غوث اعظم محی الدین و سنہ قطب الاقطاب الشیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تنقید کی۔ اس کے بعد پھر یہ صحابہ پر حملہ آور ہوا، اور اس نے کہا صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے، حالانکہ قرآن کریم میں صحابہ کی فضیلتوں میں آیات موجود ہیں جن میں ان کے جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو چکے، اور قرآن کریم میں ہے کہ ان سے اگر کوئی غلطی بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ غلطی معاف کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ خصوصی طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے سمندروں کو فتح کیا، اور بحیرہ روم کے اندر انہوں نے کئی جزیرے فتح کیے اور بندرگاہیں فتح کیں، اور رومیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ جتنے خشکی میں علاقے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فتح کیے، اتنی تقریباً حضرت عثمان غنی کے دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سمندر فتح کیے، اور سمندروں کے اندر مسلمانوں کی بالادستی قائم ہوئی۔ آپ کو گالیاں دیتا ہے اور سب صحابہ کی نفی کرتا ہے، کہتا ہے صحابہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا عالمی ہے۔ صحابہ نے ہی قرآن لیا، صحابہ نے حدیث لی، حضور نبی کریم سے آگے امت تک پہنچائی، صحابہ کے ذریعے دین جو ہے آگے امت تک منتقل ہوا۔ اگر صحابہ کی نفی ہو جائے تو پیچھے باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ پر حملہ کیا، اللہ کے رسول پر، قرآن پر۔ اس نے کہا یہ قرآن جو پڑھتے ہیں ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں دی جائیں، یعنی قرآن کو گالیوں سے تشبیہ دی گئی۔ کتنی بڑی توہین ہے قرآن کریم کی۔ اور پھر اس نے کہا کہ اللہ جو ہے نا یہ مومل جملہ ہے۔ مومل کہتے ہیں جس کا معنی کوئی نہ ہو، حقیقت کوئی نہ ہو، جیسے پانی شانی، پانی کی حقیقت ہے، شانی کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو ایک حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ تو حقیقت عظمیٰ ہے، سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نے کائنات کو پیدا کیا، جو رب العالمین ہے،
جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور جو ولا کل شین قدیر ہے، اس سے بڑی اور حقیقت کیا ہوتی ہے؟ وہ واجب الوجود ہے، اس کی تمام صفات کمال ہیں، اور وہ مخلوق نہیں ہوا، وہ خالق ہے کائنات کا۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ اللہ جو ہے نا، یہ مومل جملہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ پھر کہا آگے اس کی کوئی اہمیت نہیں، اہمیت کہتے ہیں ضرورت کو، اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے بڑی اور توہین کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اس نے اس کے کلام کی وجہ سے ہم نے اس پر گستاخ رسول کا فتویٰ لگایا۔ اس نے کہا جی کہ یہودیوں کے پادریوں نے کہا کہ کل کا جو ہے چھوکرا، کل کا چھوکرا ہمیں دین سمجھائے گا، کل کا چھوکرا۔ تو یہ الفاظ کسی یہودی کے نہیں ہیں، نہ قرآن میں آئے ہیں نہ حدیث میں آئے ہیں، ثبوت ہی کوئی نہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ مرزا اور اس کے جتنے حواری ہیں یہ الفاظ ہمیں نکال کے دکھائیں، کل کا چھوکرا۔ اچھا، اس کا نا کل ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے آپ کے فتوے کے بعد، تو اس میں یہ قرآن مجید کی ایک آیت لکھ کے اس میں کہہ رہا ہے کہ جو منافقین تھے نا تب کے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے چھوکرا بولا تھا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے نہیں یہ کہا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جس نے کہا ہے نا یہ ہمیں بتائے۔ تو کیا قرآن یہ کریم میں جھوٹی آیتیں؟ یہ اس نے خود کہا ہے، کل کا چھوکرا اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود کہا ہے۔ اگر کسی نے کہا ہے پھر تو وہ ذمہ دار ہے، اس نے اس کو نقل کیا، نقل کفر نہ باشد، لیکن یہ کسی نے کہا ہی نہیں۔ اس نے یہودیوں کے پادریوں کا لفظ بولا، یہود کا۔ یہود نے نہ قرآن پاک میں موجود ہے، جو حضور نبی کریم پر تہمتیں لگائی گئیں یا حضور نبی کریم کی توہین کی گئی، اس کے قرآن کریم میں حوالے موجود ہیں۔ کسی نے مجنون کہا تو وہ قرآن میں موجود ہے، لیکن اس کا کوئی قرآن میں ذکر نہیں ہے، نہ حدیث پاک میں ذکر ہے۔ کل کا چھوکرا، چھوکرا ہی لفظ جو ہے تو ان کا ہے۔ حضور نبی کریم جو سید المرسلین ہیں، خیر البریہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جن کا نور اللہ نے ساری کائنات سے پہلے پیدا کیا، جن کے نور سے یہ ساری کائنات پیدا کی گئی، ان کے لیے یہ چھوکرا کا لفظ جو ہے۔ آپ کی تو عظمت یہ ہے کہ آپ کے جوڑے مبارک کو، نالین کو کوئی کہے، توہین کرے، اس کو ترپڑی کہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ آپ کے کپڑوں کو کوئی کہے کہ آپ کے کپڑے میلے تھے تو کپڑوں کو میلا کہنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ بلکہ حضور کدو کو پسند کرتے تھے، ایک شخص نے کہا میں کدو کو پسند نہیں کرتا، تو چیف جسٹس قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو پوری اسلامی ریاست کے قاضی اور قضات تھے، انہوں نے کہا تو کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، تو تجدید اسلام کر ورنہ میں تجھے قتل کرا دوں گا۔ یعنی کدو کی توہین جو ہے اس کو بھی کفر قرار دیا ہمارے علماء نے۔ جب یہ بیان کیا جائے کہ یہ حضور کی پسند ہے تو آپ کی پسند کی کو توہین کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس شخص نے تو چھوکرا کا لفظ تو ہر آدمی سمجھتا ہے عرف عام میں کہ چھوکرا تو کہتے ہیں اس شخص کو جس کی عقل کامل نہ ہو، عمر کے اعتبار سے وہ بلوغ کے قریب ہو یا بالغ ہو چکا ہو اور کام وہ کرتا ہو، کام عقلوں کے بے وقوفیاں کرتا ہو، تو اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے۔ حضور تو 53 سال کی عمر میں مدینہ شریف میں گئے، 53 سال میں تو آپ پر بڑھاپا آ رہا تھا جس وقت آپ وہاں پہنچے ہیں مدینہ شریف میں۔ اس وقت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہود حضور کو چھوکرا کہتے اور پھر صحابہ اس کو برداشت کرتے؟ اس وقت مدینہ شریف میں اوس اور خزرج 2 بڑے قبیلے مسلمان ہو چکے تھے، اور حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت علی ایسے مہاجرین جو ہیں قریش میں سے مدینہ شریف میں سینکڑوں موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں کوئی شخص کہہ سکتا تھا حضور کو کل کا چھوکرا؟ اور کل کا جو لفظ ہے یہ بھی تحقیر کا لفظ ہے۔ مثلا کوئی کہے جی کہ آپ تو کل کے خطیب ہیں، آپ تو کل کے تاجر ہیں، آپ تو کل کے نعت خوان ہیں، آپ تو کل کے انجینئر ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ چھوٹے ہیں، انجینئر چھوٹے ہیں آپ۔ یہ بھی تحقیر کا لفظ ہے کل کا۔ یہ ہمیں دکھائے جی مرزا، ہمارا چیلنج ہے، کل کا چھوکرا ہمیں دکھائے۔ میں یہ بالکل چیلنج کر رہا ہوں، بالکل نہیں دکھا سکتا۔ یہ اس کا اپنا لفظ ہے، یہ ذمہ دار ہے اس کا۔
چھوکرا اس کی بنیاد پر کل کا چھوکرا پورا لفظ ٹھیک ہو. یہ گستاخ رسول ہے، اور گستاخ رسول جو ہے نا وہ کافر ہو جاتا ہے، بلکہ مرتد ہو جاتا ہے. اور اگر وہ مسلمان ہو اس سے پہلے، یہ تو پہلے سے مسلمان کو ہی نہیں، اس نے بہت سے کفریہ کلمات بکے ہیں، تو مرتد کی سزا یہ ہے کہ وہ واجب القتل ہے. واجب القتل کا معنی یہ ہے کہ حکومت پر فرض ہے کہ اس کو قتل کرے. ہم نے رابطے کیے ہوئے ہیں حکومت سے، مؤثر رابطے ہیں، اور کل ہمیں کچھ گارنٹی دی گئی ہے کہ ہم اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. دیکھو یہ کرتے ہیں، ورنہ ہم تحریک کے لیے پورے تیار ہیں. تمام اہل سنت و جماعت کی جو سنی تنظیمیں ہیں نا وہ میرے ساتھ ہیں، کھڑی ہیں میرے پیچھے. اچھا، آپ نے جو فتویٰ جاری کیا ہے جی، تو اگر حکومت اس کو گرفتار نہیں کرتی، کوئی جذبات میں آ کر اس فتویٰ کو سن کر کوئی غازی پیدا ہو جاتا ہے، مجاہد پیدا ہو جاتا ہے اور جا کے اس کو قتل کر دیتا ہے، وہ بھی حضرت عمر فاروق اعظم کی سنت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے بشر نامی منافق کو گستاخی کرنے پر قتل کیا، اور حضور نبی کریم نے اس پر کوئی آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، یعنی حضور نبی کریم نے اس عمل کو پسند کیا. تو جس چیز کو حضور پسند کرے وہ سنت الاسلام بن جاتی ہے. لہذا اگر کوئی واقعی گستاخ رسول ہے تو کوئی مسلمان جذبات میں برداشت نہیں کر سکتا، اس کو مار دیتا ہے. تو نہ اس پر قصاص ہے، نہ دیت ہے، نہ وہ پابند ہے کہ وہ معافی مانگے، آپ بلکہ وہ غازی اسلام کہلاتا ہے. آپ اس غازی اسلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم پہلے بھی غازیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے غازی علم الدین شہید کے ساتھ ہمارے سب بزرگ کھڑے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح کھڑا ہو گیا تھا، حالانکہ وہ عالم نہیں تھا. بمبئی سے آ کے اس نے بحث کی لاہور ہائی کورٹ میں. وہ رائے کمال کی کتاب ہے غازی علم الدین شہید، اردو بازار میں ملتی ہے، اس میں وہ بحث ساری موجود ہے انگلش میں جو قائد اعظم نے کی. علامہ اقبال کھڑے ہوئے، پھر جنازے کا اہتمام سارا علامہ اقبال نے کیا. اس زمانے میں، جس زمانے میں میڈیا بھی بہت کم تھا، قلیل تھا یا نہ تھا، علامہ اقبال نے اتنا اہتمام کیا کہ 6 لاکھ افراد اس میں شامل ہوئے. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے ان کے پاؤں چومے. کسی نے کہا جی آپ تو سید ہیں، آپ یہ ترخانوں کا لڑکا ہے، آپ اس کے پاؤں چوم رہے ہیں. انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ حضور نبی کریم نے اس کا ماتھا چوما ہے، تو میں نے تو اب ان کے پاؤں چومنے ہیں. تو کسی نے مخالفت نہیں کی، کسی فرقے کے عالم نے غازی علم الدین شہید کی مخالفت نہیں کی. اس کے بعد پھر اور بھی بہت سے غازی پیدا ہوئے، جن میں غازی ممتاز قادری کا بڑا نام ہے، جنہوں نے گورنر پنجاب کو کیفر کردار تک پہنچایا. ہم سب ان کے ساتھ کھڑے تھے. میرے خلاف درجوں پرچے ہوئے، فوج ڈول لگا، میرے اکاؤنٹ ابھی تک منجمد ہیں بینکوں میں، اور بڑی سختی ہوئی، اور ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی. ہم غازی ممتاز کے ساتھ کھڑے رہے. اب بھی جو شخص کسی گستاخ رسول کو مارے گا، اور واقعی گستاخ رسول کو مارے گا، تو ہم حکومت سے کہیں گے کہ اس کو کوئی سزا نہ دی جائے، نہ اس کو گرفتار کیا جائے. اس پر نہ قصاص ہے، نہ دیت ہے، نہ اس پر لازم ہے کہ معافی مانگے، کیونکہ یہی حضور کی سنت قائم ہوئی ہے. حضور نبی کریم نے متعدد لوگوں کو جنہوں نے گستاخ رسول مارے ہیں، حضور نے ان کو کچھ نہیں کہا. جب حضور نے کچھ نہیں کہا تو ہمارے حکمران اس کو کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اچھا، آپ نے جو فتویٰ جاری کیا ہے، اس فتوے کے بعد آپ کو کوئی تھریٹ وغیرہ آیا، کوئی دھمکی وغیرہ کسی کی جانب سے؟ تھریٹ کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تھریٹ جو ہے نا وہ میرے ساتھیوں نے بتایا ہے، جو ٹیلی فون نمبر دیے ہوئے ہیں نا جی، جو ہم نے اس کے بارے میں لکھا تھا، تو وہ بتا رہے ہیں تھریٹ آ رہے ہیں. لیکن میں نے کبھی تھریٹ کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ اگر اس راستے میں مجھے کوئی مارتا ہے تو میں تو بہت بڑا شہید ہو جاؤں گا. ہاں جی، میری شہادت ہوگی. اور اگر وہ قتل جو ہوتا ہے، مرزا کو کوئی قتل کر دیتا ہے اور قتل آپ پہ پڑ جاتا ہے تو؟ قتل تو جو ہے نا جس نے کرنا ہے نا جی، وہی اس کا ذمہ دار ہوگا، اور ہم اس کے حمایتی ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو جو علماء کرام ہیں پاکستان کے تمام تنظیموں کے، بلکہ جو شخص اس کو خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر، میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا. 100% میں اعلان کرتا ہوں. تو علماء کرام ہیں جو پاکستان کے اور تمام تنظیمیں ہیں جو اہل سنت کی، ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کی جانب سے؟ وہ سب اس کے خلاف تیار ہیں. ہماری یوں ہی کال ہوگی، اب سب نکل آئیں گے. اب چھوٹا موٹا احتجاج نہیں ہوگا، بہت بڑا احتجاج، کیوں اس نے کہ پورے اسلام پر حملہ کر دیا، اللہ پر حملہ کر دیا ہے، قرآن پر حملہ کر دیا ہے،
حضور نبی کریم پر حملہ کر دیا ہے، نیچے صحابہ اہل بیت پر حملہ کر دیا ہے، تمام اولیاء پر حملہ کر دیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے جو حضور نبی کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاتے ہیں حدیث، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من عاد علی ولی فقد آذنتہ للحرب، جو شخص میرے ولی سے عداوت کرتا ہے تو میں اس کو جنگ کا چیلنج کرتا ہوں۔ جنگ کا چیلنج سے مطلب ہے کہ ریاست اسلامیہ پر فرض ہے اس کے خلاف جہاد کرنا، تو اس کے خلاف ریاست کا یہ فرض بنتا ہے۔ ریاست اگر اس میں کمزوری دکھاتی ہے تو پھر حضور نبی کریم کے غلام بھی ایسے شخص کو فنار کر سکتے ہیں، کیونکہ اس فتنے کو کچلنا امت پر فرض کفایہ ہے۔ اگر امت نہیں کرے گی، نہ حکومت کرے گی، نہ امت کرے گی، تو پھر ساری امت گناہ گار ہوگی۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ اس کا ایک تازہ بیان آیا آپ کے فتوے کے بعد، وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے مار دیا جاتا ہے تو میرے مارنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جتنی تمہارے سارے بابوں نے، پنجابی میں کہتا ہے تاڑے جننے بابے سارے بابیاں نے کتاباں لکھی ہیں اس تو زیادہ میں بیان جاری کرتے نے میرے مارنا کوئی فرق نہیں پہنتا۔ دیکھو یہ پوری امت کی توہین ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تو یہ خیر الامم کی یہ توہین ہے کہ جتنی کتابیں سارے بابوں نے لکھی ہیں، یعنی صحابہ کرام نے بھی حدیثیں لکھی ہیں، تابعین نے لکھی ہیں حدیثیں، تابع تابعین نے، پھر ائمہ محدثین نے بے شمار حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، تفسیر کی کتابیں ہیں، ان گنت کتابیں ہیں، فقہ اسلامی پر کتابیں ہیں، تاریخ پر، سیرت پر کتابیں ہیں، تصوف پر کتابیں ہیں، اخلاقیات پر کتابیں ہیں۔ تو جو شخص کہتا ہے جی جتنی سارے بابوں نے لکھی ہیں اس سے زیادہ میں نے باتیں کہی ہیں، وہ تو تعمیر کی باتیں ہیں نا جو بابوں نے لکھی ہیں، بزرگوں نے۔ بابوں سے مراد بزرگان دین ہیں، صحابہ ہیں، اولیاء کرام ہیں، انہوں نے تو تعمیر کی ہے نا امت کی، انہوں نے تخریب تو نہیں نہ کی۔ یہ تو شر ہے نا، فساد ہی فساد ہے، یہ تو اسلام پر حملہ ہے، لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے والا شخص ہے۔ یہ شخص تو دین پر حملہ آور ہے نا، پورے کے پورے دین پر حملہ آور ہے۔ سیدھا سیدھا کہتا ہے کہ میں تواڈے بابیاں دی منجی ٹھوک چھڈی۔ نہیں، بابوں کو کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ بابے پہلے بھی پیدا ہوئے، نبی کوئی نہیں آنا، تو بابوں نے دین کو سنبھالا دینا ہے۔ حضور نبی کریم کی امت کے جو بابے ہیں نا، انہوں نے دین کو سنبھالا دینا ہے۔ بابے پہلے بھی پیدا ہوئے ہیں، بابے قیامت تک امام مہدی بھی آئیں گے، اور بھی بڑے بابے آئیں گے۔ ہاں جی، ابھی عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہوں گے، وہ بھی ایک بابے ہوں گے، اگرچہ وہ نبی ہیں لیکن وہ حضور نبی کریم کے دین پر عمل کریں گے اور آپ کے امتی کی حیثیت سے وہ دین کی تبلیغ کریں گے، آپ کے دین کی اشاعت کریں گے، وہ بھی بابے آنے والے ہیں، اور بھی بہت سے بابے ہیں۔ بابے نہیں ختم ہو سکتے، پوری دنیا کے شیطان جمع ہو جائیں نا جی، تو اللہ تعالیٰ نے خود حفاظ کرنی ہے اور بابوں کے ذریعے کرنی ہے، بابوں کو نہیں ختم کر سکتا کوئی۔ اچھا، اینڈ میں آپ یہ بتائیے گا کہ جو نوجوان ہمارے سنتے ہیں، جس طرح کہ یہ اوپر نہ قرآن کی آیتیں لگا کر عربی نہیں پڑھتا، اس کا ترجمہ کر کے اپنی مرضی کا دکھا دیتا ہے، تو وہ جو نوجوان ان کو سنتے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس کو ہمارے سامنے لاؤ، کوئی جگہ ایسی بنے کہ جب تک یہ گرفتار نہیں ہوتا، ابھی یہ باہر ہی ہے، گرفتار بھی ہو جائے تو جیل میں بھی چاہے تو وہاں پر بھی ہم انتظامیہ سے اجازت لے لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ سامنے نہیں آتا۔ مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں، مناظرہ بالکل مباحثہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، علماء کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے دلائل سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ یک طرفہ باتیں کرتا ہے۔ یک طرفہ باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ اس کی ساری باتیں یک طرفہ ہیں اور یہ گمراہ کر رہا ہے قوم کو، اور یہ علماء کے سامنے آنے کے لیے علماء کو یہ فیس نہیں کر سکتا۔ بہت سے علماء نے اس کو چیلنج کیا، میں نے بھی کچھ لوگوں سے کہا جو اس سے متاثر تھے، میں نے کہا یار اس کو ہمیں بٹھاؤ اس کے ساتھ، چلو اس کے گھر میں چلتے ہیں، اس سے پوچھ لو، اگر وہ کہے تو ادھر آ جائے ہمارے پاس، ہم گارنٹی دیتے ہیں اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، تو بیٹھ کے بات کرے، سوشل میڈیا پر اس کی اشاعت ہو جائے، سوشل میڈیا آن ہو، بات ہو، لیکن وہ نہیں آتا کسی وہ یک طرفہ بات کرتا ہے، اور یہ یہود و نصارہ اس کے پیچھے ہیں۔ میں آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں، اس کے پیچھے یہود و نصارہ ہیں، اور یہ مرزائیوں کے لیے کام کر رہا ہے، اور یہ رافضیوں کے لیے کام کر رہا ہے، کیونکہ صحابہ پر حملہ کرتا ہے، یہ رافضیوں کے لیے کام ہے۔ اور جو کہتا ہے کہ مرزا قادیان اور اس کے جو پیروکار قادیانی ہیں، اگر وہ مجھے کافر نہ کہیں تو میں بھی ان کو کافر نہیں کہوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو کافر کہنا جرم ہے،
اور حضور نبی کریم کے بعد کسی کو نبی ماننا جرم نہیں ہے. مرزا قادیان کے کفریات کو ایمان ماننا یہ جرم نہیں ہے. مرزا قادیانیت کی جو تباہ کاریاں ہیں ان کو تباہ کاریاں نہ ماننا یہ جرم نہیں ہے. جرم جو ہے اس کو کافر کہنا جرم ہے. تو یہ ختم نبوت کا بھی منکر ہے, اس وجہ سے بھی کافر و مرتد ہے. یہ ختم نبوت کا بھی منکر ہے اور یہ مرزائیت کے لیے بھی کام کر رہا ہے. یعنی اس کے پیچھے کوئی ایسی ایجنسیاں ہیں انٹرنیشنل جو اس سے کام لے رہی ہیں پورے دین پر حملہ کرے, قادیانیت کو فائدہ پہنچے, رافضیت کو فائدہ پہنچے, صحابہ کرام کی نفی ہو جائے جن صحابہ نے دین پھیلایا, جن صحابہ نے اتنی بڑی اسلامی ریاست کے قیام کے لیے کردار ادا کیا اور انہوں نے اپنا کچھ نہیں بنایا, سب کچھ اسلام کے لیے انہوں نے کیا, ان کی نفی کر دی جائے. جنہوں نے قرآن روایت کیا حضور سے ان کی نفی کر کے قرآن پاک جو ہے اس کی روایت کو کمزور کیا جائے. جنہوں نے حدیث کی روایت کی اس روایت کو کمزور کر کے حدیث کو کمزور کیا جائے. پورے کے پورے اسلام پر یہ شخص حملہ آور ہے اور اس کے پیچھے ایجنسیاں ہیں. اس لیے کہ یہ کوئی اپنا کلپ اس کا بنتا ہے تو دیکھتے دیکھتے وہ 1.25 کروڑ تک وہ پھیل جاتا ہے. تو وہ پیسے لگتے ہیں, پیسوں کے بغیر تو نہیں اتنا پھیل اب تو اس سکتا. کو جو ہے الیکٹرانک میڈیا نیوز چینل انہوں نے بھی بلانا شروع کر دیا ہے اور رمضان ٹرانسمیشن میں اس کو بلا کر لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے. جو لوگ اس کو دکھا رہے ہیں نا جی, ان کے خلاف ہم ان کا مواخذہ بھی کریں گے اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ مرزا کی بات سنتے ہیں تو ہمارے پاس بھی آئیں, اس کا جواب ہم سے لیں. اگر وہ نہیں لیتے اس کا مطلب ہے کہ مرزے نے ان کو نہ تھیلیاں دی ہیں, مرزے سے انہوں نے پیسے لیے ہیں. ہاں جی, وہ لالچی لوگ ہیں اور وہ دین کے دشمن ہیں. اگر وہ ہمارے پاس نہیں آتے, وہ میرے پاس آئیں یا کسی معتبر عالم کے پاس آئیں, جو باتیں مرزا کہتے ہیں اس کا جواب لینا ان کی ذمہ داری ہے. اگر وہ نہیں لیتے تو پھر وہ ایجنٹ ہیں مرزا کے اور وہ ان کا طاقتوں کے جو اسلام دشمن ہیں ان کے وہ نمائندے ہیں. وہ مسلمانوں کے نمائندے نہیں ہیں, پاکستان کے نہیں ہیں وہ. تو اینڈ پہ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو تحریک چلائی ہے اس تحریک کو کہاں تک آپ لے کے جائیں گے؟ کیا صرف احتجاج تک ہی ہوگی یا اگر گورنمنٹ نہیں گرفتار کرتی ہے اور اگر کوئی غازی بھی نہیں کھڑا ہوتا تو پھر آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, ہمارے اندر اتنی استعداد موجود ہے اس تحریک میں کہ پورا ملک اگر ہم جام کرنا چاہیں تو جام ہو سکتا ہے پورا ملک, لیکن ہم سڑکوں پر نہیں نکلنا چاہتے. لیکن جب ہمیں مایوس کیا جائے گا مرزا کے حوالے سے تو پھر ہم سڑکوں پر نکلیں گے اور یہ تحریک گجرات سے شروع ہوگی, دیکھتے ہی دیکھتے انشاءاللہ چند دنوں میں یہ پورے ملک میں پھیل جائے گی. جی بہت شکریہ آپ کا. جی جزاکم اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. یہ تھے ہمارے ساتھ جی پیر افضل قادری, جنہوں نے تحریک شروع کیا گجرات سے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ گجرات سے چلتی ہوئی تحریک انشاءاللہ پورے پاکستان میں پہنچے گی, جس میں پورے پاکستان کی پوری دنیا میں تنظیمیں ہیں وہ ساتھ ملیں گی. اور گورنمنٹ سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ مرزا کو جلد جلد گرفتار کیا جائے, ورنہ پرزور جو ہے ایک تحریک چلنے والی ہے اور اگر نوبت آئی تو پاکستان کے روڈ بھی بند کیے جائیں گے.